کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کر کانس الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا۔ اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے، ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے۔ تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔ تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث وإن اللعنة مني لا تصل إلى السابع إذا أطعت رضيت إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد۔ آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث یاد ہے، ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ تو اب اس میں دیکھو سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے، تستطيع ایک حرف گھٹ گیا، اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطيع، اور اب کیا ہے بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں، استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا۔ پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، پھر ذالک تأویل ما لم تستطیع۔ ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائیں، اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم، جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے۔ یہ ایسے شور و شرابہ نہیں، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے۔ اس کی آپ پیروی کرو گے تو آپ کا بڑھتا رہے گا۔ ہم نے تو 6 سال کر دیے ہیں، لیکن 6 سال علم کی عمر نہیں ہے، آخری لمحے تک سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اور بڑے علماء سے جوڑ رکھو، اپنے استادوں سے جوڑ رکھو، تاکہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں قرآن کے وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں۔ تو
بڑے اکابر علماء ہیں وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے وہاں میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں، تو یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے گا۔ دوسری بات جو میں آخر میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور وہاں ان کو اللہ نے اس کو 28 پاروں میں ذکر فرمایا ہے، اور ایک صورت ختم ہوتی ہے موسیٰ کے قصے سے، دوسری پھر موسیٰ کے قصے سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہر دفعہ اللہ کہتا ہے اب دیکھو 30واں پارہ ہے، ٹھیک ہے 30واں، اور بقرہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو سننا شروع کر رہے ہیں۔ 30ویں پر پہنچتے ہیں تو حل اتاک حدیث موسیٰ، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی نعمان جانتا نہیں کہ میں اسے کیا کہنے والا ہوں۔ 30 سپاروں میں گھما کے موسیٰ علیہ السلام کو لگا تھا حل اتاک حدیث موسیٰ، مطلب ہے کہ ہر دفعہ دھیان سے سنو۔ حل اتاک، پھر اس اور آگے چلے جاؤ، بروج، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، سارا قیامت کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ سورہ غاشیہ میں کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، علم کی بھی کوئی مدت نہیں ہے، اور دعوت علم سے بھی بڑا میدان ہے۔ میں تمہارے مزاج میں دعوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا مدرسہ جو قائم ہے، یا اور ہماری شاخیں ہیں، یا اور اتنے تبلیغ کی برکت سے سلسلے قائم ہوئے ہیں، یہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے قائم ہو۔ یہ محنت سبب بنی کہ میں ایک جنگل سے اٹھا، اور ایک بالکل اجڑ خاندان سے، اور اللہ نے میرا بازو پکڑا، اس راستے سے چلاتے چلاتے مجھے یہاں آ کے بٹھایا۔ آپ کے شیخ ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، اور زندگی یہاں گزار دیتے ہیں۔ بالکل چھوٹے سے تھے، 16 سال کی عمر تھی، وہ یہ میری ہدایات سنتے تھے جب ان کی تشکیل ہوتی تھی۔ اب تو میں ان کی ہدایات سنتا ہوں۔ تو کان مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من اعاجیب الزمن والی بات ہوئی ہے۔ تو اپنے اپنے ماحول میں جانا ہے، تبلیغ کو نہ بھولنا، کسی تحریک کا حصہ نہ بننا، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بننا، کبھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بننا، کبھی کسی فرقہ کے ترجمان نہ بننا۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، حق ہے، سچ ہے، ان کی جو تشریحات ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں، راجح سمجھتے ہیں، لیکن اوروں کو ہم باطل قرار نہیں دیتے۔ اس لیے سب سے ایسے ملو، کھلے ہاتھوں۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی کوئی مہمان آتا اس کو ایسے کر کے ملتے تھے، تو جو ایک دفعہ بھی ملتا تھا نا وہ ساری زندگی یاد رکھتا تھا، میاں صاحب میں نے این جب بھی پا کے مل لے۔ ہمارا ایک نائی تھا، فوت ہو گیا ہے، تو اس سے کہنے لگا میرے والد کی وفات کے بعد، مولوی صاحب تھوڑے دیرے تے آون دی چس ختم ہو گئے، مزہ ختم ہو گیا۔ میں کہا کیوں؟ کہ پہلے سنو کہ میں کیا کرتا تھا، میرے والد کیا کرتے تھے۔ میرے والد جب وہ دیرے میں آتا تھا تو اس کو کھانا اچھا کھلا دیتے، وہ بہت کھاتا تھا، تو وہ کہتا بھائی 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ بشیر ہمارا دیرے کا نوکر ہوتا تھا، تو اسے کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے آ۔ میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، میں نے اس کی بچیوں کی شادیاں کی، اس کے بچوں کی شادیاں کی، پھر اس کا وہ معذور ہو گیا تھا، ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، اور اس کے سارا علاج کروایا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اب بھی اس کے بیٹے کو وظیفہ میری طرف سے جا رہا ہے۔
لیکن وہ کہنے لگا ہن تواڈے دیرے تے آون دا مزہ مک گیا، چس مک گئی۔ میں کو ہوا کہ یہ سن لیا میں نے کیا کروں، میں کیا کرتا رہا، میرا والد کیا کرتا تھا، 2 کی 4 روٹیاں کھلاتا تھا۔ کہتا تھا جس لے دیرے چاوی دائی تے وڈے میاں صاحب آندے ہیں آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، عبد الشکور آ گیا، او بشیریا جا 2 بندیاں دی روٹی لے تے انج کر کے مل دے ہیں، تانوں ملن آوی دا منہ تہاڈا ادھر ہوندا ہے، بھات تہاڈا ادھر ہوندا ہے۔ بشاشت الوجہ کتنا اثر کرتی۔ اب میرے باپ کو تو کوئی ملنے بہت کم لوگ آتے تھے، وہ تو فریش ہوتے تھے، میں تو مسافر کر کر تھک گیا ہوں، تو میں تو وہ توجہ نہیں دے سکتا، ایک لازمی چیز ہے، تھک جاتا ہے آدمی۔ ہر آنے والا کہتا ہے 2 ہاتھ نال مسافہ کرو، میں نے مسکرا کے بھی ویکھو، میرے انہیں چباڑے باہر نکل جاؤں۔ تو بشاشت سے ملنا اتنا کیا ہے، ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، ذرا ہنس کے ملنا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیزو، دعوت کو اپنی زندگی کا سفر بنانا، علم کو زاد راہ بنانا اور عمل سے اس کو مزین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور آپ مانگیں تو آپ امت کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بن۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔